سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا تو ایک معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی دوسرا معبود ماں سوا اس کے، وہ تو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اور واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات اور دن کے، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی یعنی بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کر دی ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے، یعنی بنجر، وہ زمین بنجر تھی، پانی آیا سرسبز ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پیدا کیے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادل جو مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، اس میں بہت سی لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، اور ند شریک جمع ہے، اندادن جمع ہے ند کی، ند کے معنی شریک۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان شرکا سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ توحید جو ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔
تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اگر توحید نہیں ہوگی تو نیکی کرنا بہت بھاری ہو جائے گا. سامعین اکرام، یہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ہم الجھاؤ کا شکار ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان وجوہات میں میں نہیں جاتا. بہرحال توحید یعنی اس کے معنی جیسے کہ ہیں ویسے ہم نہیں لیتے. الہ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری دین کی بنیاد جو ہے وہ یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا ہو. اور یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا هو الرحمن. یہ دیکھو، الہ تو وہی ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. سامعین کرام، اس نقطے کو اگر ہم سمجھ لیں کہ توحید کے کیا معنی ہیں، الہ کے کیا معنی ہیں، اور اس کلمے کے کیا معنی ہیں، تو بہت سی ہماری مشکلات جن کا ہم شکار ہیں اس کا ازالہ ہو جائے گا. جان لینا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے، معبود کیا چیز ہوتی ہے. تو الہ جو، اور دوسری بات یہ ہے کہ الہ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور یہ جنت میں دخول کا ذریعہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ تو فقط دخل الجنہ. جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. فقط دخل الجنہ. سامعین کرام، آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے، اور تمام ہماری جو مشکلات ہیں، آپ کو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جو تمام ہماری مشکلات ہیں، اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ایک تو جانتے نہیں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور پھر عقل سے بھی کام نہیں لیتے. یہاں بھی مضمون آ رہا ہے نا کہ لقوم لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اگر ہم عقل سے کام لیں اور سمجھ سے کام لیں تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم عقل اور سمجھ اور فہم اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس سے ہم کام نہیں لیتے. قبل اس کے کہ میں توحید کی وضاحت کروں، یا تو اس میں جو نقطہ یہ ہے کہ وہ الہکم الہ واحد سے ہے، کہ تمہارا معبود ایک ہے. سامعین اکرام، بات میں مشکل نہیں کروں گا، آسان بات کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے. یعنی جو مقصد ہے اسی کا تم خیال رکھو گے، تو جو مقصود ہے تمہارا وہی تمہارا معبود ہے. یعنی لازماً یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بس مقصود و معبود ایک ہی چیز ہے. مقصود کا معبود کا، جو مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے. معبود ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. ابھی یہاں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں. معبود، پہلے تو الہ کا مطلب آپ جان لیں کہ الہ کیا چیز ہے، اور الہ کس کو کہتے ہیں. الہ وہ ہستی جس کی آپ بلا چون و چرا اطاعت کریں، وہ آپ کا الہ ہے.
یہ مضمون بڑا سامعین کرام بڑا دلچسپ ہے. اگر تھوڑی سی اگر آپ توجہ سے کام لیں تو اس میں کافی نقطے ہیں. اور معبود جو ہے وہ الہ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے کہ تو الہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کا آپ خیال رکھیں گے یا کہنا مانیں گے وہی آپ کا معبود ہوگی. اب قبل اس کے کہ میں الہ کی مزید وضاحت کروں کہ میں تھوڑا سا یہ ضرور بیان کروں گا کہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے میں ہماری کیا اس میں کیا مصلحت تھی. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے. انسان کو اس نے پیدا کر دیا اور اس کو عقل و فکر و شعور اور نفس دے کے جسم دی، زندگانیاں عطا فرمائی، قوتیں عطا فرمائی. بھئی جیسے چاہو زندگی گزارو. الہ ایک کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی عبادت کی، کسی کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، صرف اسی کی اطاعت کریں، صرف اسی کا کہنا مانیں. یہ تھوڑا سا سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہم لوگ، اس معاشرے کے لوگ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں. ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے. جو ہمارا جسم ہے اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ اسی کو ہم نے اہمیت دے دی ہے اور اسی کو ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور حقیقت سے ہماری نظریں غافل ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے، میں کون ہوں. اپنے آپ کو جان نہیں پا رہے. تو جب اپنے آپ کو جان نہیں پا رہے تو پھر تو ظاہر ہی رہ گیا. یعنی اپنی آپ سے غافل ہیں تو پھر تو ظاہر ہی رہ گیا، ظاہر جسم رہ گیا، ظاہر جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ میں، یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری نوکری ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی دیکھیں اب ہماری پریشانیاں زیادہ کیا ہیں؟ وہ ظاہر کی پریشانیاں ہیں ساری. ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، آج کا انسان، وہ میں سنتا رہتا ہوں نا کہ آج کا انسان پریشان ہے، پریشان حال ہے. یہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ یہ تمام ظاہر کی پریشانی ہے. باطن کی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو. حالانکہ باطن، اصل حقیقت تو باطن ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اصل حقیقت ہے. آپ کا اپنا وجود آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اصل حقیقت ہے. آپ کی روح آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ اصل حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی غافل ہیں، اپنے آپ سے بھی غافل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم پہ بہت حریص ہیں ہماری ہدایت کے سلسلے میں. مومنوں بھی بہت شفیق و مہربان ہیں. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے. جو حقائق ہیں وہ نظر سے ہماری پوشیدہ ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہماری روح تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے کہ بھئی یہ انسان تو جس مقصد کے لیے میں اس جسم میں آئی ہوں وہ مقصد تو یہ بھلا بیٹھا ہے اور ظاہر کو اس نے مقصود بنا لیا ہے. تو وہ تڑپ رہی ہے، ہمیں کوئی اس کا احساس تو نہیں ہے. اصل میں
جو پریشانی ہے، پریشان ہے وہ تو روح پریشان ہے، وہ روح بے چین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ برا نہ مانیے گا لیکن سوچئے گا ضرور، ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، جو اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، جو رسول کے طریقوں کے خلاف ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اور ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے میری بچی، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا گھر، ہائے میری گاڑی۔ چھوٹی سی آپ کی نئی کار ہوگی، مثال کے طور پہ ایک اچھی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، تھوڑا سا کہیں اسکریچ لگ گیا، آپ غصے میں لال پیلے ہو کے کسی چنچی والے نے یا خرگاڑی والے سے گاڑی آپ کی لگ گئی، تھوڑی سی خراش آ گئی، غصے سے لال پیلے ہو کے آپ گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں۔ کیا کر دیا یار تم نے؟ پھر لڑائیاں جھگڑے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا خیال ہے گاڑی کا کہ اس پہ کوئی اسکریچ نہ آ جائے۔ ایمان اول تو ہے نہیں، اور ہو تو اس پہ بزعم خود اگر ہمارا کوئی ایمان ہے اور اس پہ ڈینٹ پڑ رہے ہیں، وہ خراب ہو رہا ہے، اس میں فرق آ رہا ہے، ایمان کم ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان جو ہے سامعین کرام گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کی الگ ایک مضمون ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اعمال سے، بعض اعمال سے ایمان گھٹتا ہے، لیکن اکثریت ہم ان اعمال میں مبتلا ہیں جس سے ایمان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ یہاں رک کے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے دیکھے برا کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يفعل فبلسانہ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ یہ مخاطب کون ہے؟ مسلمان مومن مخاطب ہے۔ میں صرف ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان، میں نے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے بعض میرے سامعین کو یہ بات وہ لگے کہ اس نے کیا کہہ دیا کہ ایمان تو ہے ہی نہیں، تو اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایمان، اب برائیاں تو ہو رہی ہیں معاشرے میں، لیکن اب یہ صرف حدیث آپ سن لیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، زبردستی روکے۔ اتنی قوت ہونی چاہیے مسلمان میں کہ اس کو روک لے، نہیں کرو بھائی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، نہیں کرو، قوت سے اسے روکے۔ مسلمان قوت والا ہونا چاہیے۔ فإن لم يفعل، اگر نہیں کر سکتا، بزور بازو برائی سے کسی کو نہیں روک سکتا، فبلسانہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو روکے۔ فإن لم يفعل، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا، فبقلبہ، تو دل سے اس سے نفرت کرے،
اس برائی سے، اس برائی کرنے والے سے. خیر، یعنی اس کو برا جانے کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہا، میں اس کا نہ ساتھی ہوں، نہ مددگار ہوں، نہ اس کا دوست ہوں، میں اس کو ترک کرتا ہوں، دل سے اس سے نفرت کرے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر یہ سارے ایمان کے سب سے کمزور درجہ ہے، اضعف الایمان، سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے. اور اس کے بعد اگر نفرت نہیں کرے گا تو دوسری حدیث میں آتا ہے اس کے دل میں کوئی ایمان ہے ہی نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے. سامعین کرام، آج معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے. ہم ان برائیوں کو، ان میں خود شریک ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں. روکنے کی بات تو الگ ہے، اس کو الگ سمجھتے ہیں، اس میں شریک ہیں. دل سے نفرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خوش ہیں اس پہ. ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان کے تو درجے اللہ کے رسول نے بیان کر دیے کہ روکو اس کو، برائی کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے برا جانو. تینوں درجے نہیں ہیں. ہمارا عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام معاشرے کی برائی میں مبتلا ہے معاشرہ. ہم لوگ ان برائیوں میں برابر کے شریک ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ مزید سے مزید اللہ کے یہ فسق و فجور جو ہے یہ مزید بڑھ جائے. آپ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ اگر یعنی یہ تو آپ خود دیکھ لیں، معاشرتی جو ہماری برائیاں ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے ہم سود میں مبتلا ہے. لوڈ شیڈنگ اگر زیادہ ہو جاتی ہے، ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں. سود کے خلاف کوئی ایک مظاہرہ ہوا ہے آپ کا؟ کسی نے روڈ بند کی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ طریقہ ہے، لیکن آپ دیکھیں معاشرہ، ہم من حیث القوم ایک حرام کام میں مبتلا ہیں، اس پر راضی ہیں، خوش ہیں اس پر. آج اگر ایک بینک یہ اعلان کر دے کہ بھئی میں سالانہ اپنے ڈپازیٹر کو سالانہ 50%، تھوڑی سی میں وضاحت کر رہا ہوں ورنہ اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 50% میں آپ اپنے ڈپازیٹر کو سالانہ منافع دوں گا، 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گی. وہ بینک اگر قابل اعتبار ہے، اس کی کاروباری ساکھ اچھی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آج اس نے اعلان کیا اور فارم بیچے. فارم کتنے کا؟ یعنی اس اسکیم کے لیے اس نے بروشر چھاپا، جیسے کہ پراسپیکٹس وغیرہ بکتی ہیں، تو بروشر چھاپا اور بروشر کی قیمت اس نے رکھی 5,000 روپے، 2-4 صفحوں کا بروشر، کہ یہ رقم ناقابل واپسی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے بروشر بک جائیں گے؟ کن کن اضلاع میں بکیں گے؟ پورے پاکستان کی اسکیم ہے. وہ بینک جو ہے قابل اعتبار ہے، ساکھ اچھی ہے، گارنٹی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے. مثال کے طور پر نیشنل بینک آف پاکستان، اس نے اعلان کر دیا. مزید میں وضاحت کی نہیں ضرورت محسوس کرتا. آپ دیکھیں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں معاشرتی ہماری برائیاں ہیں کہ اسلام اللہ کے حکم کی
پرکاہ حیثیت نہیں ہے ہمارے ذہن میں. پرکاہ. تو جناب یہ تو میں نے ایک بڑی ایک ایسی برائی بیان کر دی جس میں ہم مبتلا ہیں من حیث القوم. لیکن آپ دیکھیں ہمارے روزمرہ کے کام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کا کہنا نہیں مانو، خواہشات نفس پر مت چلو. بلکہ میرا کہنا مانو، میری رضا کو دیکھو، میرے رسول کے طریقے کو دیکھو، اپنے نفس کے کہنے کے مطابق زندگی مت گزارو. تو جناب ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم کی پرکاہ حیثیت نہیں ہے. ہم تو نفس کی بندگی میں مصروف ہیں، وہی کرتے ہیں جو ہمارے جی میں آتا ہے. جو جی میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. بس اچھا آتا ہے یا برا آتا ہے اس سے کوئی لیکن جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ ایسی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں. تو آج کا جو مضمون ہے وہ توحید کا مضمون ہے ہمارا. بات یہ ہے کہ توحید میں اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ توحید کی ضرورت کیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، لغنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کا کہنا مانے یا اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے. تو پھر حکم کیوں دیا ایسا، جبکہ نفس اس کا یہ چاہتا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. نفس تو اس کا فرعون ہے. صرف اتنی بات میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لینا، اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے. بس اتنی سی میں بات آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. بات یہ ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر طور پہ میں بات کروں گا کہ ہم انسان، ہماری حقیقت کیا ہے. ہماری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. روح، اصل انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے. اور روح کیا ہے؟ یہ امر ربی ہے. یہ اللہ کی پھونکی بھی ایک روح ہے. اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قیمتی جو اصل جز ہے وہ کیا ہے ہم میں؟ وہ روح ربانی ہے، روح الہی ہے. اب وہ روح، سامعین کرام، وہ روح آئی ہے اس دنیا آب و گل میں. چند دن اس نے یہاں گزارنے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، چند دن گزارنے ہیں. آپ دیکھیں سلسلہ یہی ہے. آج جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ظاہر ابھی جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں جلدی، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کوئی دودھ پیتا بچہ بھی ہو کسی کی گود میں. 100 سال کے اندر یہ ساری نسل ختم ہو جائے گی. یہ ساری روحیں واپس چلی جائیں گی رب کے پاس، اور روحیں آئیں گی، اور روحیں آ چکی ہوں گی، وہ بس رہی ہوں گی، کھا رہی ہوں گی، پی رہی ہوں گی. روح کو ایک معین وقت کے لیے جسم دیا گیا ہے، دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور ایک خاص مقصد دے کے اس کو بھجوایا گیا ہے. اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک راستہ اور ایک طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے.
سامعین کرام، اللہ تعالی مقصود اب کیا ہے؟ بات تو اب یہی ہے، اللہ تعالی ہمارے مقصود واحد ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں آ کر روح جو تھی ہماری، وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ میرے پاس آ جائے، مجھے پہچان لے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میری معرفت حاصل کر لے، میرے قریب آ جائے۔ اللہ کی چاہت ہوئی ہے۔ تو جب چاہت ہوئی تو پھر اس کے لیے اس کو اسباب اور آلے کی ضرورت تھی، ذریعے کی ضرورت تھی۔ تو روح کو جسم دیا گیا، روح کو دنیا میں بھجوایا گیا، جسم دے کے دنیا میں بھجوایا گیا، جسم کو یہاں قوتیں دی گئیں، یہاں اس کے تمام رہنے کے اسباب پیدا کر دیے گئے، زمین نعمتوں سے بھر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی نعمتیں کر دیں کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم گن نہ سکو گے۔ ابھی ان میں سے چند نعمتیں اللہ تعالیٰ عقل سے کام لینے والوں کے لیے گنوا رہا ہے۔ آج جو میں نے سبق پڑھا ہے، ان فی اختلاف اللیل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سوچو تو ذرا، سوچو میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، دیکھو کتنی کتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تمہارے لیے رات بنایا ہے، تمہارے لیے دن بنایا ہے، سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اس پہ سوچو، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے کیا ہے۔ یہ ساری پلاننگ، یہ ساری تخلیق، یہ ساری پیدائش بغیر کسی مقصد کے ہے نہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق واجل مسمى، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک با مقصد تخلیق کی ہے، اور ایک معین وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک تومار کی طرح اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ ایک اور یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک اور زمین اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اس کی اپنی وضاحتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اس کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو قوتیں دی ہیں، عقل، فکر، شعور، اور پھر ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کا، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ، ایک مقصود ہے۔ وہیں سے ہم آئے ہیں، وہیں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، لیکن یہاں ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے ہماری روحانی ترقی ہو جائے اور رب کے دیدار کے ہم متحمل ہو جائیں، رب کے دیدار کے متحمل ہو جائیں۔ یا سامعین کرام، اتنا جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے اللہ کو مقصود بنا کے کہ ہماری روحانی ترقی اتنی ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے دیدار کی ہم تاب لا سکیں۔ اللہ کا دیدار حق ہے، ہوگا، لیکن اس کے لیے قوت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے محنت یہاں آپ نے گزارنی ہے۔ محنت، جد و جہد، کوشش یہاں کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں، جو راستہ اللہ تک پہنچائے اس میں خوب محنت کرو۔ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے۔ یہ تمام
مجاہدے ہیں آپ نے کرنے ہیں، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ گزارنا ہے. تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں، یہ ساری مصیبتیں جو ہیں، یہ آزمائشیں، یہ آپ نے گزارنی ہیں خوشی سے، کیونکہ آپ کا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ ہمارے مقصود واحد ہیں. انسان کا مقصود لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلہ دیا ہے، جسم کا آلہ دیا ہے، زندگی دی ہے، پھر اپنا ایک راستہ بھی بتا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے اپنے راستے کی. ان علینا للہدی، دیکھو ہدایت، اپنے راستے کی ہدایت انسان کو بتانا میری ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی، تو ہدایت، وہدیناہ النجدین، میں نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی اس کو بتا دیا ہے، اور گمراہی کے راستے تو ہیں ہی، دونوں راستے بتا دیے، اپنی رضا کا راستہ اور اپنی ناراضگی کے جو ذرائع ہیں اس کو بتا کے اس سے روک دیا ہے انسان کو. تو سامعین کرام، انسان آیا ہے اپنے معبود حقیقی، مقصود حقیقی، اس تک واصل ہونے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کی اب وہ کیسے ہوگا کہ جب اس کی طرف میں آتا ہوں. اب آج میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الہ کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو ہم واحد ایسی ہستی تسلیم کر لیں کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت نہ کریں، کسی کا کہنا نہ مانے، نہ نفس کا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ نفس کا کہنا مانے، نہ معاشرے کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ یار کا، نہ دوست کا، نہ بادشاہ وقت کا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا ہم کہنا نہ مانے. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو اگر یہ ہدایت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھئی تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری نجات اگر تم چاہتے ہو، یعنی اپنے مقصد میں اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ذریعہ ہے اور بہت آسان ہے، وہ کہ تم میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنا. تمہارا معبود ایک معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا ہوگا. اگر تم نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کو مقصود بنا کر اللہ کو پھر معبود بھی بنانا ہے. کیوں؟ اور صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے. لا معبود الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. سامعین کرام، یہ الہ واحد جو ہے، اللہ جو ہے الہ واحد ہے، اس کے چند یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی چند چیزیں ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چند چیزیں ہیں، اور ان میں سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ اس کو مقصود نہ بنائیں گے، وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے. سامعین کرام، یہ موٹی موٹی چیزیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بہت پیچیدہ. اللہ آپ کا اگر مقصود واحد نہ ہو تو وہ آپ کا معبود واحد نہیں بن سکتا. یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں بالکل.
آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ سوچیں سمجھیں۔ مقصود اگر آپ کا اللہ نہیں ہے وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ آپ تو پھر جو مقاصد ہیں وہی آپ کے معبود ہیں۔ دیکھیں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بت مقصود ہوتے تھے، جو مقصود ہے وہی آپ کا بت ہے۔ پہلے تو پتھروں کے بت تھے، لیکن آج کا جو بت ہے وہ پہلے کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کا جو مقصود ہے وہی آپ کا بت ہے۔ بت کی ظاہر ہے کہ بت کا خیال رکھتے ہیں نا، بت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو مقصود ہے آپ کا وہی آپ کا بت ہے، اسی کا آپ خیال رکھیں گے۔ اگر زیادہ مقصود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بت ہیں آپ کے، بہت سے آپ بتوں کی پرست۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے بہت سے بت بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ سورہ یاسین۔ اللہ اللہ، بت یہ سامنے کیا ہم یہاں رک کے آپ یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا بت ہے۔ یہ بت کے الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں یہ معبود کے الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں، الہکم الہ واحد۔ جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا بت ہے، آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اسی کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اس کا کہنا مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے، مثال کے طور پہ، تو پھر انسان کیا جو اپنے وجود میں جو ایک نفس ہے وہی اس کا پھر بت بن جاتا ہے۔ یہ پھر اسی نفس کے بت کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت یعنی عبادت کا میرا مفہوم یہ ہے کہ اسی کا یہ خیال رکھتا ہے، اسی کے کہنے پر چلتا ہے۔ بس نفس جو چاہے، بھائی میرا جی یہ چاہ رہا ہے، یہ میری زندگی ہے، میں نے اپنی مرضی سے جینی ہے، یہ جینا میں نے اپنی مرضی سے ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے تو وہ ہمارا محبوب بھی نہیں بن سکتا، وہ ہمارا محبوب، وہ پھر ہمارا مطلوب بھی نہیں ہے، ہمارا مطلوب۔ دیکھیں آسان بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ایسی باتیں ہمیں کی جاتی ہیں یا دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج ہمارا مطلوب و مقصود دنیا ہے یا آخرت ہے، تو اگر آپ سچا مجھے جواب دیں گے تو وہ جواب یہ ہوگا کہ دنیا ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ آپ دیکھیں اقتدار کی کرسیوں کی کس طرح جنگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے الیکشن ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ریکارڈ تعداد امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، تعداد میں امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کرسیاں ہیں؟ اقتدار، کرسی چاہیے۔ تو مطلوب و مقصود کی میں بات کروں، ہمارا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ بڑے عہدے۔ اب دیکھیں ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلوب اونچی ڈگری، اونچا عہدہ، اونچی تنخواہ۔ مطلوب و مقصود کیا ہے؟ پھر
یہی آپ دیکھیں، پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب لوگ تقریباً الا ماشاء اللہ اس میں مبتلا ہے کہ دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے، محبوب و مقصود و مطلوب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا دیکھیں، رشوت حرام ہے کہ حلال ہے؟ ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ لیکن جنت تو ہمارا مطلوب ہی نہیں ہے، جہنم سے تو ہم بچنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، یہ عام میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے کیا مقاصد ہیں، کیا مطلوب ہے، کیا محبوب ہے۔ بہت سا مال، اب رشوت آپ دیکھیں، کرپشن جو ہے عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ مثالیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس سے میرا یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مطلوب و مقصود و محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب لوگ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں مہادیو، اور عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ مشرکین بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب کہ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مشرکین جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو سب لوگ مانگتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان باللہ دوسری چیز ہے، ایمان باللہ دوسری چیز ہے۔ اللہ کو ماننا یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مطلوب، محبوب، مقصود تسلیم کر لینا، یہ ایمان باللہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ نیکی کیا ہے پھر؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے معبود ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرے محبوب ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم پہلے ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لائے بغیر کچھ اعمال کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ضمناً یہ بات آ گئی ہے اور میں کہے دیتا ہوں کہ ہم ایمان باللہ کے بغیر کچھ افعال اسلامی کر رہے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا، دنیا پر ایمان، کرسی پر ایمان، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار، اس طرح ہمارا ایمان یقین ہے۔ یہی مطلوب و مقصود ہے۔ نہیں، اعمال سے پہلے آپ کو ایمان لانا ہوگا، حقیقی ایمان لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے پانی والو، ایمان کا صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر۔ سامعین کرام، یہ بات ایک نوٹ کرنی چاہیے کہ اعمال سے پہلے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اعمال جو ہیں وہ آپ سے ہو نہیں سکیں گے جیسے کہ ہونے چاہیے۔
آپ دیکھیں اللہ کی بندگی ہم سے آج کامل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. تو اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ مقصد میں. ہم نے تو مقصود اور بھی ٹھہرا لیے، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ. اللہ اکبر. تو سامعین کرام، الہکم الہ واحد پہ میں بات کر رہا تھا کہ تمہارا معبود دیکھو ایک معبود ہے. اس میں کیا مضمون چھپا ہوا ہے؟ اس میں مضمون یہ چھپا ہے کہ لوگوں تمہارا تو ایک ہی مقصود بھی ایک ہے، محبوب بھی ایک ہے، مطلوب بھی ایک ہے، اور باطل معبودوں کی، باطل مقاصد کی، باطل محبوبوں کی خیال رکھنا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. ابھی آگے مضمون آئے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں. اس پہ پھر آئے گا مضمون. لیکن الہ واحد. سامعین کرام، آج کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس کے متعلق مزید بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.